اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 71 میں اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ اس ورڈ کو پڑھتے ہوئے غلط ریڈ کر جاتے ہیں، برآدی، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ انشاءاللہ ہم اس کو ہجوں کے ساتھ بھی پڑھنا سیکھیں گے اور بغیر ہجوں کے بھی اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اور اسی میں تھوڑا سا آگے آ جائیے، یہاں پر آپ دیکھیے کہ توئیں کا وقف ہے۔ یہاں پر بھی بہت سے لوگ وقف کرتے وقت، سٹاپ کرتے وقت غلط وقف کر جاتے ہیں۔ یہاں پر وقف کیسے کیا جائے گا؟ ہم اس وقف کو بھی کرنا سیکھیں گے۔ اور اسی صورت میں آیت نمبر 76 میں یہاں پر اس ورڈ کو دیکھ لیجئے، یہاں دو ہا اکٹھے ہیں، ایک ہا ساکن ہے اور ایک ہا مشدد ہے۔ اس کو بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہوئے یوجہہ اس طرح پڑھ جاتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ آج ہم اس ورڈ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، فا کو غوط کے ساتھ سختی سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ والے ورڈ کے ہجے کرتے ہیں، با زیر بی، را الف دال مد زبر راد۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کی مسٹیک یہی ہو جاتی ہے، اس الف کو الگ پڑھ دیتے ہیں، را کو الف کے ساتھ اور دال کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یہ ایسے کیوں پڑھا جائے گا؟ دیکھیے گا کہ دال جو ہے مشدد ہے، اور مشدد حرف اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ دال سے پیچھے الف ہے، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، صرف مد ہے، اسی لیے یہ الف تو پڑھا جائے گا، لیکن دال کو ہم الف کے ساتھ خالی نہیں جوائن کر سکتے، اس کو حرکت چاہیے۔ اسی لیے دال کو حرکت دینے کے لیے ہمیں را کی حرکت کے ساتھ اس کو ملانا پڑے گا۔ را الف دال مد زبر راد۔ ہم یہاں پر تینوں حروفوں کو ملا کر پڑھیں گے، بغاد، دال یا زیر دی، براد دی۔ اور دیکھیے دال مشدد ہے، ملائیں گے بھی اور سختی سے ملائیں گے۔ اس کے بعد دال کو یا ساکن کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو دال کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، اسی لیے ہم نے دال کو یا کے ساتھ ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا ہے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے توئیں کا وقف ہے، اور یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ سواء کر کے وقف کر دیتے ہیں۔ یہاں پر کیسے وقف کیا جائے گا؟ سین زبر سا، واو الف مد زبر وا، سوا، حمزہ دو پیش ان، سواء،
اور جب یہاں وقف کریں گے تو حمزہ کے اوپر جو تنوین ہے یہ نہیں پڑھی جائے گی، تو حمزہ کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا، اور جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو حمزہ پر جھٹکا دے کر وقف کیا جاتا ہے۔ ہم نے واو کے ساتھ پہلے اس کی مد کو مکمل کرنا ہے، پھر حمزہ کو ساکن کرنا ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ فیہ سواء، اور یہ والی جو مد ہے یہ ہے مد متصل، جو کہ 3 سے 4 الف کے برابر لازمی لمبا کر کے پڑھی جائے گی، اور پھر حمزہ کو ہم ساکن کریں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ ورڈ پر آ جائیے۔ هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير۔ اس والے ورڈ میں دیکھ لیجیے بہت سے لوگ کیا مسٹیک کرتے ہیں، یوجہ، ہاں کو قلقلہ کر کے پڑھ دیتے ہیں۔ یہاں پر 2 ہاں ہیں، ایک ساکن ہاں ہے اور ایک ہاں مشدد ہے۔ جب بھی مشدد اور ساکن حرف اکٹھے آتے ہیں، ساکن حرف کو آپ چھوڑ دیجئے اور مشدد حرف کو حرکت والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھ لیجئے۔ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کے سپیلنگ کرتے ہیں، یا پیش یو، واو جیم زبر وج، یوج۔ اب جیم مشدد ہے، اس کو ہم نے ایک بار پڑھ لیا پچھلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر، اب ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے ہا مشدد کے ساتھ ملا کر، ساکن ہا کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جیم ہا زیر جہ، یوجہ۔ اب ہا مشدد بھی ایک بار پڑھی گئی ہے، اس کو بھی ہم نے سیکنڈ ٹائم پڑھنا ہے اس کی اپنی حرکت کے ساتھ، ہا پیش ہو، یوجہ ہو۔ یہ ورڈ ایسے پڑھا جائے گا، آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیجئے، اینما یوجہ لا یأتی بخیر۔ اور اس والے ورڈ میں بھی مسٹیک کر جاتے ہیں اکثر لوگ، لا یاتی بخیر، یا کے ساتھ الف نہیں ہے، یہ بھی حمزہ ہے جو کہ ساکن ہے، اور حمزہ ساکن کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھا جائے گا لا یأتی بخیر۔ اور جب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو یہاں ہم مد عارض کریں گے، یعنی کہ ٹیمپریری مد کریں گے، کیونکہ یہاں پر یائے لین ہے۔ حروف لین اور حروف مدہ سے نیکسٹ والا ورڈ وقف کرنے کی وجہ سے اگر ساکن ہوتا ہے تو ہم مد عارض کرتے ہیں، یہاں پر بھی ہم نے ٹیمپریری مد کی ہے جو کہ مد عارض کہلاتی ہے، بخیر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس مد کی مقدار ہے کم از کم 1 سے 3 الف کے برابر۔ امید ہے آپ کو آج کا لیسن بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔